الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم و صدق نبی امین کریم رؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ایک بڑا بابرکت اور ایک بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے۔ تو آج اسی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے میں چند باتیں ان آیات کریمہ کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک کی الگ الگ صورتوں کی 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ جو پہلی آیت ہے 5ویں پارے کی سورہ النساء کی آیت نمبر 83، اس آیت کی میں نے پہلے تلاوت کی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یعنی اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوئی ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً چند ایک کو چھوڑ کر سارے کے سارے شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے، یعنی شیطان کی اتباع، شیطان کی پیروی کرنے میں لگ جاتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنا فضل اور اپنی رحمت مومنوں پر، مسلمانوں پر نازل فرمائی۔ تو اسی مضمون کے حوالے سے اگلی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے حبیب آپ فرما دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں رحمت ملی اور اس کا فضل ملا، اس کے باعث فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی اس پر اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منایا کریں۔ تو یہ حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک پہنچایا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، کیا ہے؟ اے حبیب آپ فرما دیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی جو رحمت تمہیں پہنچ گئی، جو بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو رحمت تم تک پہنچ گئی، اس پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اب تمہیں چاہیے کہ اس نعمت، اس فضل، اس رحمت کے ملنے کے باعث اب تم خوشیاں منایا کرو۔ اس واسطے کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشیاں منانا
اس مال و دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے ہو. جو مال دولت جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، مال کو جمع کر کے رکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس خوشی کو منانے کے لیے خرچ کرو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے. کیا؟ جو فضل اور جو رحمت جو تمہیں عطا کی گئی اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس رحمت پر اب تم خوب خوشیاں مناؤ، اس پر خرچ کرو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں. پھر جو تیسری آیت میں نے تلاوت کی، یہ 28ویں پارے کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ خوشیاں منانے کا فضل، یہ نعمت، یہ موقع، یہ کس کو عطا ہوتی ہے، یہ کب عطا ہوتی ہے؟ تو اب ہر کوئی، اب ہم جانتے ہیں چونکہ میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ادھر سے میلاد منانے والے اٹھتے ہیں، ادھر سے میلاد نہ منانے والے اٹھتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ منانا معاذ اللہ حرام ہے، ناجائز ہے، فضول خرچی ہے، تمہیں غریبوں کا خیال کرنا چاہیے، یتیموں مسکینوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو، یہ لائٹنگ لگانا، یہ خرچ کرنا، یہ جانور ذبح کرنا، لوگوں کو کھلانا. ان کو کیا لگتا ہے یہ ساری چیزیں معاذ اللہ فضول نظر آنے لگتی. وہ کیا بولتے ہیں اس پر، اب انہیں کسی کو غریب یاد آئیں گے، کسی کو فقراء یاد آئیں گے. جب زکوٰۃ کا موقع آیا، رمضان کا مہینہ آیا، تو تب کون زیادہ اس کی طرف توجہ دلانے کے واسطے ٹھہرتا نہیں. تب ان کو کیا یاد آتا ہے، ہماری مسجد کو دو، ہمارے مدرسہ کو دو. مسجد اور مدرسے کی تجوریاں بھرنے میں لگ جاتے ہیں. کس کی بھی زکوٰۃ ہو، کس کا بھی صدقہ ہو، فطرہ ہو، غریب چاہے مرے مگر ہمارے مدرسے کی تجوری سب سے پہلے بھرے. یہ فکر ہوتی ہے لوگوں کے اندر. مگر جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آیا، یا تو 11ویں شریف کا موقع آیا، یا محرم کا موقع آیا، جب ہم اہل بیت اطہار کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر کسی عرس میں یا کہیں خرچ کر کے ایک ان کی شان بتانے کی کوشش کریں، تو تب لوگوں کیا ہوتا ہے، غربا یاد آتا ہے، مساکین یاد آتا ہے. تو یہ حقیقت میں غربا اور مساکین کا درد نہیں ہوتا، یہ حقیقت میں یہ بغض ہوتا ہے چھپا ہوا، جو نبی کے اوپر ان کے اندر سینوں میں چھپا کے رکھے ہیں. نبی کا بغض، کہیں اولیاء اللہ کا بغض، کہیں اہل بیت اطہار کا بغض، کہیں امام حسین علیہ السلام کی ذات کو لے کر یہ بغض ہوتا ہے صرف، جو ان کے سینوں میں دفن ہے. یہ کیا ہوتا ہے، اسے ایک نام دینے کی خاطر غربا کا، اس کا، اس کا نام لے کر اس کو کسی نہ کسی طرح سے فضول خرچی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب یہ فضل اور رحمت، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جہاں بھی اپنا فضل اور اپنی رحمت، اپنا فضل اور اپنی رحمت کا جہاں بھی تذکرہ فرمایا ہے قرآن پاک میں کئی جگہ، تو وہ اشارہ ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہاں بھی بولا ہے نا، جہاں کہیں بھی یہ میرا فضل ہے، یہ میری رحمت ہے، تو اکثر و بیشتر آیات کریمہ میں وہ اشارہ محض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنا فضل اور رحمت قرار دیا ہے. کیا میرا فضل کیا ہے، میرا حبیب ہے، میری رحمت کیا ہے، میرا حبیب ہے. کئی آیتیں اگر اس پر بات چیت کرنے لگے تو ایک مضمون ٹاپک الگ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری آیتیں میں نے جمع کی ہیں ایک مرتبہ ایک الگ موضوع بنا کر، اللہ کا فضل کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے، اس پر ایک گفتگو ہو سکتی ہے. بس ایک آیت بار بار جو ہمیں تلاوت کرتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے حبیب کو سارے جہانوں پر اپنی رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ آیت ایک بنیادی کافی ہے جو بار بار تلاوت کی جاتی ہے اور سننے میں آتی ہے، اور ہر کوئی اسے بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام جہانوں والوں کے واسطے اور ساری مخلوق کے واسطے ایک رحمت بنا کر بھیج دی گئی ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اور یہ ملی کسے؟ یہ مسلمانوں کو ملی اور اس امت کو ملی. اب جو دور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جو دور چلا ہے، یہ سب سے بڑھ کر یہ نعمت انہیں ملی. اور اس سے پہلے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے آبا و اجداد تک جتنے بھی پاک پشت والے گزرے، جتنے بھی پاک رحم والے ان کی مائیں گزری، جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آبا و اجداد ان کا جو نسب گزرا، یہ تمام کے تمام بھی اسی نعمت کے، اسی فضل کے محتاج بن کر دنیا میں رہے. جتنے بھی انبیاء اکرام آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سب کے سب اس نعمت کی خواہش کرتے رہے، اس فضل کی، اس رحمت کی خواہش میں اپنی زندگی گزاری. سب کے سب انبیاء اکرام اور سب کے سب ان کی امت کے اولیاء اکرام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
وہ میلاد بھی مناتے تھے اپنی طریقے سے، ان کے نور کے چرچے بھی کرتے تھے۔ اس میں آخر میں ایک واقعہ میں بیان کر کے بیان کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی رحمت اور فضل میری طرف سے تمہیں عطا ہوئی، اس پر مسلمانوں کو، مومنین کو چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر، اس فضل پر، اس رحمت پر تم خوشیاں مناؤ۔ یہ خوشیاں منانا اور اس کے لیے خرچ کرنا اس سے بہتر ہے جو تم مال جمع کر کے رکھنے میں کوشش میں لگے رہتے ہو۔ مال جمع کر کے رکھنے کی کوشش میں لگنا اور مال جمع کر کے رکھنے سے بھی زیادہ بہتر کیا ہے کہ اس نعمت کی، اس فضل کی، اس رحمت کی چرچا کرنے کے واسطے خرچ کرو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کیا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب انہیں فرما دو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں جو کچھ بھی اس کا فضل اور اس کی رحمت عطا ہوئی ہے، اس کے واسطے تم کیا کرو؟ خوب مال اس کے واسطے خرچ کرو، اس پر خوشیاں مناؤ، مال خرچ کرو۔ یہ مال خرچ کرنا ہوا خیر مما یجمعون، یہ مال جمع کر کے رکھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیا بہتر ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے واسطے خرچ کرنا، یہ جمع کر کے رکھنے سے بھی بہتر ہے۔ اس واسطے دل کھول کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے کے واسطے خرچ کرنا، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اب یہ فضل، یہ رحمت، اس پر خوشی منانا اور اس پر خرچ کرنا، یہ کس کو عطا ہوتا ہے؟ یہ تذکرہ، یہ اشارہ ہے اگلی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی، یہ 5ویں پارے کی، یہ 28ویں پارے کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی یہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ان کی آمد، ان کا فیض اور ان کی ہدایت، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل اللہ جسے چاہتا ہے اس سے اسے نوازتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ میرا فضل اور یہ میری نعمت میں جسے چاہتا ہوں اسے ہی کو نوازتا ہوں۔ اب اس آیت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی وہی مناتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے۔ اللہ جسے اس توفیق کو سمجھنے کی، اسے منانے کی، اس نعمت کو سمجھنے کی اور اس نعمت کو آگے تک پہنچانے کی اور اس کی طرف دھیان دلانے کی جسے توفیق عطا فرماتا ہے، وہی اس نعمت کی خوشی مناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس نعمت سے، اس خوشی کو منانے کا موقع عنایت عطا فرماتا ہے۔ سمجھے؟ تو میلاد کی خوشی ہمیں منا رہے، انہوں نہیں منا رہے، ہمیں کر رہے، انہوں نہیں کر رہے، تو ہمیں کس کے اوپر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ اپنے مقدر پر فخر کرنا ہے، اپنے مقدر پر فخر کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس فضل اور اس رحمت کی خوشی منانے کے واسطے ہمیں چنا ہے، ہمیں چنا ہے، یہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ یہ نصیب والے لوگ ہیں جو آج میلاد کے پر خرچ کرتے ہیں اور میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ یہ موقع اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہا ہے یہ میرا فضل، میں اسی کو عطا کرتا ہوں، اسی کو اس فضل سے نوازتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں، جسے میں چنتا ہوں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے بندوں میں سے، مسلمانوں میں سے چنتا ہے کہ جو بندہ میرے حبیب کی ولادت کی خوشی منانے کے لائق ہے اسی کو ہی میں یہ توفیق عنایت فرماتا ہوں، یہ سمجھ اور بوجھ عنایت فرماتا ہوں۔ تو صرف صحابہ ہی نہیں، صرف اولیاء اللہ ہی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے کئی انبیاء اکرام اور ان کی امتیں اور ان کے امت کے اولیاء اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب والے، جیسا کہ میں نے فرمایا کہ پاک رحموں والی مائیں اور پاک پشت والے مرد حضرات وہ بھی خواہش کرتے رہے، نیک سیرت لوگ اور نیک اعمال والے، تقوی پرہیزگار والے، متقی، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو،
وہ بھی خواہش کرتے رہے، چاہے نبی ہو چاہے ایک ولی ہو، اگلے ادوار میں گزرے ہوئے لوگوں میں سے، وہ بھی خواہش کرتے رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہماری پشت میں آئے، ہماری نسل میں آئے، ہمارے رحم میں آئے۔ یہ ایک واقعہ میں آخر میں بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کا فیض و ہدایت یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہاں تک یہ آیت ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4۔ واللہ ذو الفضل العظیم یعنی اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فضل، ایک تو یہ 3 آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ فضل اور یہ رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے قلیل کو چھوڑ کر، چند لوگوں کو چھوڑ کر سارے کے سارے شیطان کی پیروی میں لگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کی پیروی کرنے سے بچانے کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی اس ظاہری دنیا میں۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا، نہ میرے سوا اسے کوئی جان سکتا ہے، نہ کوئی پہچان سکتا ہے، نہ ہی اس کا چہرہ میں کسی کو دکھاؤں گا، صرف کلمہ پڑھ کر تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ اللہ چاہے تو یوں کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت، اپنا محبوب، اپنا حبیب خاص وہ اس امت میں، اس دنیا میں پیدا فرما کر پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ میں نے میرے حبیب کی ولادت، اس کی بعثت تم میں فرما کر میں نے تم پر، مومنوں پر خاص کر احسان فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک میں آیات ہے۔ تو اب اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ اپنا فضل اور رحمت اور اسے سمجھنے اور اس کی خوشی منانے کے واسطے اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا اس کی طرف رجحان دلاتا ہے، توفیق عنایت فرماتا ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ یعنی اس امت کے علاوہ جو اگلے ادوار گزرے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کیا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یعنی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کا فیض اور ہدایت یہ اللہ کا ایک فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے یعنی میں جسے چاہتا ہوں اس سے نوازتا ہوں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، یعنی یہ نعمت، یہ فضل، یہ رحمت کا ہر کوئی خواہش کرتا رہا، اس نعمت کی خواہش ہر کوئی کرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر جب وہ نور چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، جس نبی کے پیشانی میں وہ نور چمکتا تھا، وہ نور کو جو ہے نا اپنے شکم میں لینے کی خواہش ایک ماں ہر زمانے میں رکھتی تھی۔ ہر نیک سیرت عورت یہ خواہش رکھتی تھی کہ کاش ان کا نکاح میرے ساتھ ہو جائے اور وہ نور میرے شکم میں آ جائے۔ اور جس عورت کے شکم میں وہ نور گیا، پھر وہ ایک مرد بن کر پیدا ہوا، پھر اس مرد کے پیشانی میں وہ نور چمکتا تھا، جس مرد کے پیشانی میں وہ نور چمکتا تھا، پھر کوئی نہ کوئی نیک سیرت عورت خواہش کرتی تھی کہ اب یہ نور ہمارے ذریعے سے آگے بڑھے۔ یہ نور سفر کرتا 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 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تک۔ تو توریت میں، انجیل میں، زبور میں اور دیگر تمام جتنے بھی آسمانی صحیفے اترے تھے، چھوٹے چھوٹے صحیفے، چھوٹی چھوٹی جو کتابیں اتری تھے، صحیفے اترے تھے انبیاء کرام پر، تو وہ صحیفوں میں، ہر آسمانی کتب میں یہ موجود تھا کہ آخری نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائیں گے۔ آسمانوں پر ان کا نام احمد ہے اور زمین پر ان کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ مکہ میں تشریف لائیں گے، یہ ہر آسمانی کتاب میں موجود تھا۔ انہوں کہاں پیدا ہونے والے؟ ہر نبی یہ بولتے رہے میں آخری نہیں، ہمارے بعد نبی آئیں گے۔ جب نبی آئیں گے تو ان میں سب سے آخری ایک نبی آئیں گے جن کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی یہ خبر دیتے گئے۔ تو جب بنی اسرائیل کے لوگوں تک یہ خبر پہنچی، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی
قوم تک، ان کی امتوں تک اور ان کے علماء تک یہ خبر پہنچی کہ یہ آخری نبی مکہ میں تشریف لانے والے ہیں، تو کیا ہوا، بنی اسرائیل کے یہودی علماء ایک بڑا گروہ بنا کر مکہ گئے، مکہ پہنچے اور دیکھیں گے کہ یہ جگہ کیسی ہے، کہاں ہے، کیا ہے، اس کے نشانیاں کیا کیا ہیں، جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں وغیرہ آیا۔ تو یہ دیکھنے کے واسطے کیا کریں، یہودی علماء بڑے بڑے مل کر مکہ گئے۔ جب مکہ میں گئے تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بنی اسرائیل نہیں بلکہ خاندان قریش موجود ہے۔ مکہ کی متولی، مکہ کی ذمہ داری، مکہ کی جو ہے دیکھ بھال، کعبۃ اللہ کی وغیرہ، وہ کون کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد مناف سے جو چلتے آیا، پھر حضرت ہاشم ہوئے، پھر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، جو ان کا خاندان قریش تھا، اہل قریش خاندان، مکہ کی دیکھ بھال، مکہ کی حفاظت وہ لوگ کر رہے تھے۔ اب یہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی وغیرہ علماء جو گئے تھے، یہ انبیاء اکرام کی نسلوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی، جب خواہش کی تھی کہ اے اللہ، جو آخری نبی جو تو بھیجنے والا ہے وہ ہماری ذریت میں، ہماری نسل میں بھیج۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی کہ وہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں قبول فرمایا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں، ان کی نسل میں چلتے چلتے وہ نور آ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ ادھر ملک شام کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف چلے گئے۔ پھر ان کی اولاد میں تمام کے تمام انبیاء ہوتے گئے، جو بھی پیدا ہوا وہ نبی ہوتا گیا۔ یہ قوم جو ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قوم کیا ہوئی؟ بنی اسرائیل کہلائی۔ جب یہ بنی اسرائیل میں ایک کے بعد دیگرے نبی ہوتے گئے تو انہیں یقین تھا کہ آخری نبی بھی جو آنے والے ہیں یہ بھی ہماری ہی نسل میں، یعنی بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، یہ ان کے ذہنوں میں تھا۔ جب وہ مکہ کی نشانی انہیں ملی تو یہ آخری نبی مکہ میں پیدا ہونے والے، تو تب انہوں دیکھنے کے واسطے گئے کہ چلو دیکھیں گے کہ مکہ میں کون ہے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو وہاں دیکھے تو وہاں بنی اسرائیل نہیں، خاندان قریش تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، خاندان قریش کے لوگ تھے۔ تو تب وہ جان گئے کہ اب یہ آخری نبی جو آنے والے ہیں، جن کا نام احمد و محمد بتایا گیا ہے، تو اب یہ یقیناً اس بنو ہاشم کی، اس خاندان قریش کی نسل میں آئیں گے۔ انہیں یقین ہو گیا اب یہ بنی اسرائیل میں نہیں آنے والے، یہ خاندان قریش میں ان کی ولادت ہونے والی۔ تو تب وہ لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ کیا ہے؟ ان کو ایک حسد اور بغض پیدا ہوا ان کے اندر، تمام کے تمام انبیاء ہماری نسل میں آئے اور یہ جو آخری نبی جو سب سے بڑی ذات ہے اور تمام انبیاء کرام کے یہ شہنشاہ ہیں، تو تمام انبیاء کی شریعت جو ہے نا ختم ہونے والی اور ان کی شریعت رائج ہونے والی۔ تو انہیں کیا ہوا؟ ایک بغض پیدا ہوا، کس سے؟ خاندان قریش سے۔ اور وہ تلاش میں لگ گئے کہ دیکھیں گے کہ اس کی نشانیاں کہاں نظر آتی ہیں، اور تاک میں لگ گئے کہ یہ زمانہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا تھا، حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ موجود تھے مکہ کے اندر۔ وہ یہودی علماء آ کر جب دیکھے تو اب انہیں ایک جلن اور بغض، جب ایک عداوت سی ان کے ذہن میں بن گئی تو وہ تلاش میں لگ گئے کہ دیکھیں گے اس نبی کی نشانی کس کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ تو جو ہی جس کے اندر وہ نشانی ظاہر ہوئی، اگر وہ بندہ ہمیں مل گیا تو ہمیں معاذ اللہ پکڑ کر ہم لوگ اسے قتل کر ڈالیں گے، یہ نیت لے کر وہ کیا کرے؟ ڈھونڈنے، تلاش کرنے لگ گئے۔ ان دنوں ہر طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا خوب چرچا تھا ہر طرف۔ تو لوگ جو ہے نا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کی ہر طرف تعریف کرتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کے اندر ایک صاف نور ظاہر ہوتا تھا، ایک نور چمکتا تھا، اور سب لوگ اس کی تصدیق کر چکے تھے کہ یہ جو آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں یہ ان کا نور ہے، یہ ان کا نور ہے جو خوب چمک رہا ہے، کیونکہ ان قریب جلد سے جلد اب ان کی ولادت ہونے والی۔ تو یہ پتہ چل گیا تھا لوگوں کو اور ہر طرف ان کے چرچے بلند ہوئے تھے۔ تو جب سے ہی یہ پتہ چلا تو یہودی عالم، ایک بڑا ان کا یہودی عالم 70 لوگوں کا ایک قافلہ لے کر، ایک فوج لے کر، بہادر سپاہیوں کو لے کر مکہ پہنچا۔ مکہ پہنچ کر رات دن یہ تلاش میں لگا کہ موقع پا کر میں کسی نہ کسی طرح سے
عبداللہ کو تنہا پاؤں اور انہیں معاذ اللہ قتل کر دوں، کیونکہ وہ نور دنیا میں آنے نہ پائے اور آخری نبی ان کی نسل کے اندر پیدا نہ ہو۔ یہ خواہش لے کر انہوں کیا کرے، وہ یہودی عالم اپنے ساتھیوں کو لے کر 70 لوگوں کو لے کر مکہ آیا اور تلاش میں لگ گیا کہ کب موقع ہاتھ آئے اور کب تنہا عبداللہ میرے ہاتھ لگے اور کب میں معاذ اللہ انہیں قتل کروں۔ تو یہ تلاش میں تھا۔ تو ایک روز کیا ہوا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحرا کی طرف، ایک جنگل کی طرف جو ہے نا شکار کے واسطے تنہا نکل گئے۔ جیسے ہی ان یہودیوں نے انہیں تنہا جاتے ہوئے دیکھا، ان کے پیچھے لگ گئے، لگ کر جو ہے نا آخرکار انہیں گرفتار کر کے اس یہودی عالم کے پاس لے جانے لگے۔ اس وقت اچانک راستے میں حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد وہب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خاندان اہل قریش میں سے ایک فرد یعنی حضرت عبداللہ کو تنہا ہے اور یہ یہودی لوگ کس واسطے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ انہوں دیکھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یہودی لوگ گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں اور سوچے کہ ہمارے خاندان کے فرد ہیں اور اس وقت تنہا ہے، یہ لوگ یہودی انہیں کس واسطے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ انہیں شک پیدا ہوا۔ جیسے ہی شک پیدا ہوا تو ادھر ادھر سے اپنے لوگوں کو بلا کر راستے میں انہیں پکڑ کر ان پر حملہ کیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے آزاد کروا کر ان کے ساتھ بیٹھے اور انہیں بغور دیکھے کہ یہ لوگ یہودی انہیں لے جا کر کیا کرنا چاہتے تھے۔ جب ان کو دیکھے تو ان کے دل میں تصدیق ہوئی کہ یقیناً ان کے پیشانی میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور وہ یہودی لوگ انہیں قتل کرنے کی نیت سے لے جا رہے تھے۔ تو حفاظت سے لے جا کر انہیں اپنے گھر پہنچاتے ہی آپ اپنے گھر گئے۔ جا کر حضرت وہب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر گئے اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت برہ ان کا نام ہے، انہیں بلایا، یعنی اپنی زوجہ کو بلا کر ان سے مشورہ فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ کے پیشانی میں ایک خاص نور دیکھا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ میں نے عبداللہ کے پیشانی میں یہ خاص نور دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ نور خاص وہی نور ہے جو آخری محمد بن کر پیدا ہونے والا ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر پیدا ہونے والا ہے۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی آمینہ کا نکاح ان سے کر دوں، یہ اپنی خواہش ظاہر کرے، کیا میری بیٹی آمینہ کا نکاح ان سے کروا دوں، یہ میرا دل کرتا ہے۔ تب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی بڑی شہرت تھی، بڑا چرچا تھا، کس بات کا؟ ان کا نسب بھی اعلیٰ تھا، اسی خاندان سے تھی اور تقوی میں، پرہیزگاری میں، پردے میں اور متقی اور باحیا عورت ہونے میں آپ کا بڑا بلند مقام مرتبہ تھا اور ان کے پردہ داری کے اور ان کے آداب کے اور ان کے حسن و جمال کے چرچے تھے کہ بڑی جو ہے نا عزت دار خاتون تھی، ایک بڑا بلند مقام رکھتی تھی۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں تاکہ اپنی بیٹی کا رشتہ مانگ سکے۔ جب گئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہیں پہنچ کر جو ہے نا رشتہ پیش کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی حضرت آمینہ کو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے نکاح میں ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ قبول کیا، آپ راضی ہو کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنے کے واسطے ایک دن مقرر کر کے جو ہے نا اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر نکاح پڑھوانے کے واسطے ان کے شہر کی طرف نکلے۔ جب راستے میں نکلے تو راستے میں ایک قافلہ موجود تھا، ایک قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا۔ وہ قافلہ کس کا تھا؟ ملک شام کے ایک بادشاہ کی بیٹی جو بڑی عزت دار اور حیادار اور تقوی پرہیزگار والی متقی عورت تھی، ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی۔ جب انہوں نے، ان کا نام تھا فاطمہ خصامیہ بن مر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑی متقی اور پرہیزگار عورت تھی۔ انہوں نے بھی پڑھا تھا، وہ بھی جانتی تھی کہ آخری نبی مکہ میں پیدا ہونے والے ہیں، ان کا نور جو ہے نا نسل در نسل پشت در پشت چلتا آیا ہے اور جس کے اندر وہ نور آتا ہے اس کی پیشانی روشن ہوتی ہے اور چمکدار ہوتی ہے اور وہ نور صاف ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ جب انہیں پتا چلا تھا تو وہ اپنی خواہش لے کر کہ میں دیکھوں، آج کل عبداللہ کے بڑے چرچے ہیں مکہ کے اندر، تو جا کر دیکھوں اگر عبداللہ کے اندر حقیقت میں وہ نور موجود ہے
تو میں ان سے نکاح کر لوں. یہ خواہش لے کر انہوں آئے تھے. کون؟ ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی آ کر جو ہے نا راستے میں مکہ کے قریب پڑاؤ ڈال کر وہاں بیٹھ گئی تھی کہ کب حضرت عبداللہ کا دیدار ہو اور میں اس کی تصدیق کروں اور کب اپنے آپ کو جو ہے نا ان کے نکاح میں پیش کرنے کی خواہش لے کر جو ہے نا یہ بیٹھ گئے. تو اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب چلے تھے تو جیسا ہی انہیں پتا چلا کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر ان کے نکاح کے واسطے جا رہے ہیں، جب معلوم پڑا تو آپ خود جا کر جو ہے نا پیغام بھجوا کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے. جب ملنے گئیں آپ کو دیکھا تو انہیں تصدیق ہوئی کہ میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے یہ وہی نور ہے، یہ وہی چمک ہے جو آخری نبی کی. تو آپ خواہش ظاہر کرتی ہیں کیا کہ اے عبداللہ اگر آپ چاہو تو میں آپ کے نکاح میں آنے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد عبد المطلب سے مشورہ کروں گا پھر آپ کو جواب دوں گا. تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ مجھے کچھ دینے کی مہر وغیرہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میں جو ہے نا وہ معاف کرتی ہوں پہلے سے، اور میں خود آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دینے کے لیے تیار ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ 100 اونٹ میں خود آپ کو تحفے میں دینے کے لیے تیار. بادشاہ کی بیٹی تھی، خوب مال دولت جائیداد تھی، تو میں خود آپ کو 100 اونٹ دوں گی اور آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہوں. تو آپ اپنے والد کی اجازت کے بغیر میں ہاں نہیں کہوں گا یہ کہہ کر نکل گئے. پھر وہ واپس چلے. تو آپ گئے اور ان کا قافلہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ قافلہ آگے بڑھا. بڑھتے بڑھتے بالآخر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچا. گھر تک پہنچنے کے بعد ان دونوں کا نکاح ہوا. کس کا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد پھر جمعرات کے دن دونوں کا نکاح ہوا. دن میں رات میں دونوں کی ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد جمعرات کا دن تھا اور جمعے کی رات تھی. جمعے کی رات وہ نور جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں چمکتا تھا وہ حضرت بیوی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک رحم میں منتقل ہوا. جب منتقل ہوا تو روایتوں میں آیا ہے 2 دن یا 3 دن وہ وہاں رکے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد قافلہ ان کا واپس لوٹا. جب قافلہ وہاں سے واپس لوٹا، لوٹتے لوٹتے جب مکہ آ رہا تھا تو وہ بیوی، وہ خاتون، وہ فاطمہ خسامیہ بن مر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر موجود تھی. پھر دوبارہ ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے والد سے اجازت لے کہ اس طرح یہ ملک شام کی بیٹی میرے سے نکاح کی خواہش مند تھی، نکاح کی خواہش رکھتی تھی، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ان سے نکاح کر سکوں؟ تو جب اجازت مانگی تو آپ کے والد نے اجازت دی. اس وقت شادیاں کرتے تھے زیادہ سے زیادہ. اجازت دی. دینے کے بعد آپ حضرت وہ فاطمہ خسامیہ بن مر کے پاس آئے. آ کر کہنے لگے کہ اے بی بی میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ والد سے مجھے اجازت مل گئی ہے، اب میں راضی ہوں نکاح کرنا. تو وہ آئی، سامنے آئی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھی. غور سے 2-3 مرتبہ دیکھتی ہے، دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیتی. کہتی ہے کہ اب میں تیرے سے نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں، میں نہیں چاہتی کہ اب میں نکاح کروں. تو آپ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ اے بی بی پہلے تو 100 اونٹ تحفے میں دینا چاہتی تھی اور اتنی خواہش لے کر اتنی دور سے یہاں آئی تھی میرے سے نکاح کرنے کی خواہش لے کر، اب کیا ہوا؟ تب وہ کہتی ہیں کہ اے عبداللہ حقیقت میں تجھ پر فدا ہو کر تجھ سے نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، میں اس نور پر فدا ہو چکی تھی جو تیرے اندر تھا. وہ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، وہ آخری نبی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تیرے پیشانی میں چمکتا تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ میرے شکم میں آئے، مگر وہ خوش نصیب عورت آمینہ لے گئی، اب میں تجھ سے نکاح کرنا نہیں چاہتی. تو خیر وہاں سے وہ نکل گئے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک سے، ان کے پشت سے جب وہ نور منتقل ہو کر وطن آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوا تو اس وقت روایتوں میں آتا ہے اسی رات اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری جنت کو سجایا تھا، ساری جنت کو سجایا تھا. پھر حور و غلما میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور آپس میں تحفے تقسیم کیے. حور و غلما نے، جنت کے حوروں نے اور غلما نے جو ہے نا آپس میں تحائف دیے، کیونکہ اب یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آخری شکم بی بی آمینہ کے
بطن اطہر میں منتقل ہو چکا ہے، اب وہ کسی کے پشت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ پورا نور ایک جسم کے ساتھ دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اس خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو سجایا، اور حور و غلما آپس میں مبارکباد دے اور تحفے تقسیم ہوئے، اور ملائکہ نے خوشیاں منائی، اور تمام انبیاء اکرام کی ارواحیں جھومنے لگی کہ اب آخری نبی تشریف لانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنا ایک خاص مقصد پورا ہوا۔ کون سا مقصد؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، حدیث قدسی ہے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کنتو کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس واسطے میں نے ساری کائنات کی خلقت فرمائی، ساری مخلوق کی خلقت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کا جو مرکز و محور بنایا تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ایسے مقام و مرتبے سے نوازا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی خدا کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھ لو، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مقصد پورا ہونے جا رہا تھا، اس واسطے اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو دنیا میں ظاہر کرنے کے واسطے جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ نور ان کے بطن میں جب منتقل ہوا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ساری جنت کو سجایا، فرشتوں میں مبارکبادی کی خوشیوں کی لہر دوڑی، جنت کے حور و غلما آپس میں مبارکبادیاں دینے لگے، اور اس نبیوں کا شہنشاہ، تمام انبیاء کرام کا شہنشاہ اب دنیا میں آ رہا ہے، جس مقصد کے واسطے تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء آئے اور پیغام سناتے رہے اور محنت مشقتیں کی اور خواہشات ظاہر کرے، وہ انبیاء کرام بھی خوش ہوئے، ان کی روحیں جھومنے لگی کہ اب یہ وقت آ پہنچا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت، اس رات جب وہ نور جب منتقل ہوا تھا، انسانوں کے اندر چند مقدس روحوں کے اور چند خاص ہستیوں کے جو عارف تھے اس نور کو پہچانتے تھے، اس کے علاوہ اور دنیا کی ساری مخلوق کے علاوہ چند لوگ رہ گئے جنہیں یہ خبر نہیں، چند لوگوں کے علاوہ خاص انسان اس وقت کے اور دنیا کی ساری مخلوق انسانوں کے علاوہ، چاہے وہ جنات ہو، چاہے درخت ہو، چاہے ندی ہو، چاہے جھاڑ جھڑولے ہو، زمین کی ساری یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق نے اس رات خوشیاں منائی۔ تو یہ کتابوں کے اندر ہے، کب؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک نور اپنی ماں کے شکم میں منتقل ہوا تھا اس وقت۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ سارے ملائکہ کو یہ خاص نور سے نوازا رکھ گیا آسمانوں پر، پھر کعبۃ اللہ کے اندر یہ خاص نور چمکا کہ اب وہ کعبۃ اللہ کا محافظ اور اسے پاک کرنے والا آ رہا ہے، اس واسطے کعبہ پر یہ خاص نور چمکا۔ اور اسی رات کعبے کے اندر جو بت رکھے گئے تھے وہ بت خود بخود گر گئے تھے، کب؟ جب وہ نور منتقل ہوا تھا، ابھی ولادت کے وقت میں، جب وہ جو ہی وہ نور منتقل ہوا اسی رات کعبہ اللہ کے اندر رکھے گئے بت اوندے منہ گر گئے۔ پھر قیصر و خسرا کا جو محل تھا، سب سے بڑا محل جو مدین کے اندر آج ہے موجود، اس کے 14 کنگورے گر گئے، اس کے 14 کنگورے ہیں وہ خود بخود گر گئے۔ پھر اس کے بعد ایران کے اندر جو سب سے بڑا آتش کدا تھا، یعنی آگ کا وہ جلایا ہوا آتش کدا، وہ اس کی جو ہے پوجا کرتے تھے وہ لوگ آگ، تو وہ خود بخود ٹھنڈا ہو گیا، بجھ گیا کہ اب اسے مٹھانے والا نبی آ رہا ہے۔ تو پھر اس طرح ہر طرف زمین سے لے کر آسمان تک، جنت تک، عرش تک، بلکہ لامکان تک ایک خوشیوں کی لہر تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور منتقل ہوا تھا، تب جب آپ کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تب کیا مناظر ہوئے وہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ میلاد کی خوشی منانا یہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء کرام کے ہاتھوں سے منوایا ہے۔ میلاد کی خوشیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چلا آتا تھا، جس کے اندر آتا تھا، لوگ اسے بٹھاتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کرتے تھے، جیسا ہمیں آج کر رہے ہیں۔ اس طرح ہر دور میں یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خوشیوں کو منانے کے واسطے ساری مخلوق کے اندر ہمیں چنا ہے، سارے انسانوں کے اندر ہمیں چنا ہے، اور خاص کر مسلمانوں میں منکروں سے نکال کر ماننے والوں میں ہمیں چنا ہے۔
تو نیت کر لیں کہ اتوار کے روز انشاءاللہ تعالی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں ہیں، اس وقت ہم خوب خرچ بھی کریں، غریبوں کا بھی خیال کریں، مساکین کا بھی خیال کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اہل بیت کے نام سے خوب لٹانے کی، لنگر وغیرہ کھلانے کی اور پرچم کشائی کرنے کی، اپنے گھروں کو، اپنے دکانوں کو، مکانوں کو، خانقاہوں کو سجانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آسانی نصیب عطا فرمائے۔ اگر میرے بیان کرنے میں، نام لینے میں، بولنے میں کچھ بھی غلطی خامی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔